بالله من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی سے دور رہے گا وہ زندگی کے دلدل میں پھنس کر اپنے آپ کو ہلاکت کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ اگر نجات چاہیے بابا امام حسین علیہ السلام کشتی پہ آنا ضروری ہے۔ کل کی گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی، عرفان حسینی کہ امام حسین علیہ السلام کی حقیقت کو درک کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ذات حسین، نفس حسین، روح حسین کی منزل بہت آگے کی ہے۔ ہم صرف اگر خون حسین کو سمجھ جائیں جو ان کے مادی جسم میں رواں اور دوا ہے، یہی امام حسین کو سمجھنے کے لیے بہت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس منزل پہ ہیں کہ جن کے خون کا اثر اس منزل میں امام حسین ہے۔ ہم حقیقت حسینیہ کو نہیں کہتے، روح امام حسین کے بھی کوئی نہیں ہے، ابھی وہ مادی جسم کے اندر وہ رگوں میں آنے اور جانے والے اس خون کے قطرے کی قیمت پہچانے، تب پتہ چلے گا کہ حسین کون ہے۔ وہ خون حسین کل کی گفتگو سے تھوڑا سا تاکہ آگے کی منزل پہچانی جا سکے، اور اس حدیث کے سلسلے میں بہت ہی آرام سے تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، ہمارے ساتھ ہمارے سب تک یہ بات پہنچ جائے کہ حسین کون ہے۔ اس لیے کہ ہر زمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کو پہچانا جائے، اور اس زمانے میں اور زیادہ یہ ضرورت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ اب تو امام حسین کو پہچاننا
کچھ زاویہ نظر سے اور زیادہ آسان کیا. اگر انسان کو پہچاننا چاہے تو پرسوں سے لے کر کل کی گفتگو میں تھوڑا بہت قریب ہو سکتا ہے کہ کس منزل پہ خون امام حسین ہے، کہ جہاں پر امام حسین کا خون پہنچتا ہے یہ پہلی منزل ہے زمین پر مادی دنیا میں. آگے چلے جائے 6 کے 6 طبق ہے، سارے طبق سے آگے بڑھ کر منزل خلود میں جب یہ خون جا کے مسکن کرتا ہے امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام حسین کے خون کا مسکن وہ مقام خلود ہے جو تمام یہ 7 مرحلوں سے طبق سے گزر کر اس مقام پہ رکھا ہے پروردگار عالم نے، کہ جس مقام پہ پہنچنے کے بعد تمام عرش ہم گانا جس کو کہتے ہیں 7 عرش جب خون کی طرف نظر کرتے ہیں، جب خون کا اثر پیدا ہوتا ہے تو سب کے سب لرز اٹھتے ہیں اور تمام 7 عرش میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب خون امام حسین کی اثر سے کیا ہو جاتے ہیں، ایسا پر اندام ہو جاتے ہیں. اور یہ چہرے کی وہ جو تپش ہے وہ اس طریقے کی ہو جاتی ہے کہ آثار سے پتہ چلتا ہے کہ کسی سنگین چیز نے اتنا اثر کیا ہے، اتنا اثر کیا ہے کہ ان کے دلوں پہ بوجھ بن کے ان کو اس طریقے سے لرزہ کیے ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتنے سنگین ہے اس خون میں، اتنے خون میں سنگینی ہے کہ جس کا اثر یہ ہے. اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ قلب حسین جہاں سے خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے وہ قلب حسین جہاں سے جسم کو خون ملتا ہے اور تمام قوائے جسمانی سالم رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. اسی قلب کے خون پہ جو تمام جگہوں پہ یہ خون جو قلب میں رہتا ہے وہ جب تمام چیزوں کو یہ بانٹتا رہتا ہے تو دماغ بھی کام کرتا ہے، ہاتھ بھی کام کرتا ہے، آنکھیں بھی کام کرتی ہے، کان بھی کام کرتے ہیں. یہ دل کے ذریعے سے یہ رگوں میں خون اگر یہاں تک نہ پہنچے تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. بے شک تو تمام اعضاء میں یہ قلب کیا کرتا ہے، ہر جگہ خون عطا کرتا ہے تاکہ جسم صحیح و سالم ہو، کام کرنے کی صلاحیت ہو. اور اسی کے بارے میں کہا ہے اس حدیث میں امام کے کہ دیکھو پروردگار عالم کے جو اسماء اعظم ہیں اس کے تحت 73 حرف ہے. ایک حرف پروردگار عالم نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے. 2 حرفوں کا علم آیا ابراہیم تک، 8 حرفوں کا علم آیا اسماعیل تک. اس کے بعد 8ویں کے بعد علم اسماء پروردگار عالم کا کوئی تحمل نہیں تھا. کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس اسماء اعظم پروردگار کو حمل کر سکتا، برداشت کر سکتا. پروردگار عالم نے ایک اپنے لیے رکھا اور 72 اسماء کو حمل کرنے کے لیے قلب حسین کو آمادہ کیا. قلب حسین کو آمادہ کیا. اب یہ حسین کا قلب وہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اس لیے کہ قلب کا کام یہ ہے کہ ادھر جائے تو اس کے اندر زندگی دے دے، ادھر جائے تو اس کے اندر زندگی دے دے. قلب کا کام ہے نا کہ تمام جسم کے اعضاء کو اگر دماغ میں یہی قلب خون نہ پہنچائے تو دماغ کام کرنا خالی ہو جائے، فکر ختم ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو. یہ قلب کا کام ہے. عرش یہ پروردگار عالم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کا ہر عضو صحیح سے کام کر سکے، صحیح سے کام کر سکے۔ اب پروردگار عالم نے تمام اسماء اعظم، تمام اسماء اعظم جس کو حمل کرنے کی قوت پروردگار عالم نے اپنے تمام اسماء کو کا حامل جو بنایا ہے جس قلب کو، اس قلب کا نام ہے قلب حسین۔ اس قلب کا نام ہے قلب حسین۔ اگر قلب حسین میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ان تمام اسماء الہیہ کے حمل کرنے کی قوت ہے، اب اس قلب میں جو خون آئے گا اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ اس خون کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ اس کے ایک ایک خون کی قیمت کیا ہوگی؟ ایسے میں نے نہیں کہہ دیا ہے کہ یہ خون کس منزل میں ہے۔ جب اس قلب میں خون آئے جس قلب پہ تمام کے تمام 72 اسماء الہی حمل کرنے کی قوت ہو، اس قلب سے اگر خون نکلے گا تو وہ خون اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کی جگہ یہ پست نہیں ہے بلکہ وہ عرش والی جگہ ہے جہاں جائے تو مقام خلود مل جائے کہ جب تک یہ پروردگار عالم کی ہستی میں کائنات ہے اس وقت تک یہ حسین کا خون باقی رہے۔ اسی لیے مقام خلود پہ رکھا ہے کہ یہ حسین کا خون باقی رہے تاکہ دنیا کے اندر زندگی اور حلاوت باقی رہے۔ اس کا اثر ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ آج جو کائنات پہ خون امام حسین کا اثر ہے، یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں، واقعی اس کا یہ اثر ہے۔ بس انہیں پہ اگر گفتگو کیا جائے یہ کائنات میں آج بھی جو کائنات کے اندر آج بھی جو اسی حسین کی محبت خون ہے جو اسے گھر کیے ہوئے ہے، ورنہ سب اس فرش اعلیٰ پہ نہیں آتے جن کو امام حسین جن کے اندر خون امام حسین کی حرارت ہوتی ہے وہی فرش پہ آتے ہیں، وہی ظلم کے خلاف بولتے ہیں، وہی ظلم کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ امام حسین کی محبت کی گرمی انسان کو ٹھنڈا کبھی نہیں کرتی ہے بلکہ اس کی گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ آمادہ رکھتی ہے، ہمیشہ آمادہ رکھتی ہے کہ انسان اٹھے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے حسین نے خون دیا ہے، حسین نے خون دیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام درک کرنا مشکل ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ کے لیے جملہ نقطے میں بن دیا گیا ہے کہ جب خون میں اتنی طاقت ہے تو روح حسین میں کتنی طاقت ہے، خون میں اتنی طاقت ہے تو روح حسین کا مقام کیا ہے، جان حسین کا مقام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی امام حسین نے جنگ ختم کی ہے تو پروردگار عالم نے کہا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، میری روح حسین میں ہے، ہم اسے بلائے تھے تو مخاطب کرتے تھے، یہی تو کہا تھا ارجعی الی ربک راضیہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ اے حسین پلٹ آ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ یہ پروردگار عالم مخاطب کرنے کہہ رہا ہے کہ حسین کی روح ہے، یہ وہاں جائے گی، اس کے لیے آواز دینا پڑے گا قدرت کو کہ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کی طرف۔ اللہ کو یہ مقام حسین ہے، یہ امام حسین کا مقام ہے۔
ہدایت بھی ویسے ہی ہوتی ہے. حسین جیسا ہادی نہیں دیکھا, حسین جیسا مصلح نہیں دیکھا, حسین جیسا رہبر نہیں دیکھا, حسین جیسا ہم نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو پاس آیا وہ ہمیشہ کے لیے اس منزل پہ پہنچ گیا. جیسا ہاتھی کوئی نہیں ہے, جیسا مصلح کوئی نہیں ہے. اسی لیے امام حسین نے کہا تھا جب مدینے سے نکلے تھے تو یہی تو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اللہ اکبر, نانا کی امت کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ اصلاح ہو رہی ہے, وہ کیسی اصلاح تھی کہ حسین کر رہے تھے. کاش کہ حسین کو لوگ پہچان جاتے حسین کیا چاہتے ہیں. لیکن یہ چیز تو بعد میں آیا ہوئی, یہ چیز تو بعد میں آیا ہوئی کہ حسین حسین اس منزل پہ تھے. امام حسین نے کہا کہ ہم اصلاح کے لیے چلیں گے, اور جب اصلاح کے لیے نکلے ہیں تو طریقہ کار بھی بتایا ہے. تو کون سا طریقہ ہے اصلاح کا؟ امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر. آسان چیز نہیں ہے, ہم لوگ ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو سنت حسینی ہے یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بہت عظیم کارنامہ ہے, یہ عظیم شے ہے. امر بالمعروف جو ہے, یہ نہی عن المنکر جو ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. اسے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہے. آج جو ہمارے اندر زندگی ہے, ہماری قوم جو بچی ہوئی ہے, تو اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد. اس لیے شیخ مطہری کہتے ہیں کہ وہ قوم مردہ ہے, ختم ہو جاتی ہے جس قوم کے یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو. وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے. لہذا اگر آپ زندہ ہونا چاہتے ہیں, ایسا زندہ جیسا حسین چاہتے ہیں, تو آپ کو بھی اپنے معاشرے میں امر بالمعروف کو, نہی عن المنکر کو, بچوں کے لیے امر بالمعروف کہتے ہیں نیک چیزوں کی تاکید کرتے رہنا کہ یہ اچھا کام ہے, اسے کرتے رہو. سادے لفظوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے امام حسین کیا کرنے کے لیے نکلے تھے؟ اچھائی کو بیان کرنے کے لیے. لوگوں کو اچھائی بیان کرے لوگوں کے درمیان, اور برائی کرنے سے روکے. برائی سے روکنا, اچھے کام کو بتانا کہ یہ کام کرو, یہی ہمیں نہیں ہے. آسان سی چیز ہے, لیکن اسی میں زندگی ہے, اسی میں حیات ہے قوم کی. جس قوم میں یہ چیز ہوگی وہ زندہ ہوگی. اس لیے کہ اگر قومیں زندہ ہیں تو اسی امام حسین کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر, اگر زندہ ہے تو اسی حسین کے کارنامے کی بنیاد پر. لوگوں نے نہیں سمجھا کہ حسین نے کیا کیا ہے, لیکن شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس منزل پہ ہونا چاہیے تھا, اس منزل پہ اگر کسی نے پہنچایا ہے اس امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر, تو وہ ذات حسین کی ہے, وہ ذات حسین کی ہے. اس کا احساس اس وقت نہیں ہوا, لوگوں کو اس کا احساس اس وقت نہیں ہوا, لیکن آج ہو رہا. آج تک لوگ احساس کر رہے ہیں کہ حسین نے جو اصلاح کیا تھا, حسین نے جو امر بالمعروف کیا تھا, وہ جو نیکیاں بتائی تھیں, اس میں سے ایک نیکی تھی کہ جیو تو عزت کے ساتھ.
ترین آدمی کے سامنے جھک جانا، اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ دولت ہونا اور ہے عزیز ثروت ہونا اور ہے، عزت دار ہونا اور ہے۔ امام حسین دولت والوں کے پاس نہیں جائیں گے، عزت دار عزیز بنانے کے لیے امام حسین چلے گے اور اس منزل پہ آئے ہیں۔ دامن وقت گنجائش اب نہیں ہے کہ اس سے زیادہ گفتگو کیا جائے، اس لیے کہ یہی بات مکمل ہو جائے گی اور وقت تمام ہو جائے گا۔ امام حسین نے امر بالمعروف کو اس منزل پہ پہنچایا، اس منزل پہ پہنچا دیا تھا کہ جہاں پر یزید کس طریقے کی ذلت کا احساس کر رہا تھا، کس طریقے سے گھٹ گھٹ کے مر رہا تھا، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے یزید کے، سوائے یزید کے۔ اللہ اکبر، ذلت کو بھی برداشت کرنا، اللہ اکبر۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ، جب قافلہ شام میں گیا ہے نا، اور کچھ دن تک شام میں جب رہا ہے، اور جناب زینب نے، امام سجاد نے شام میں سب کو یہ بتایا ہے کہ حسین نے کیوں اپنی جان قربان کر دیا،